أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم اور قوم عاد میں نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک بانجھ آندھی بھیجی. اور قوم عاد میں نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک بانجھ آندھی بھیجی. ما تذر من شيء أتت عليه وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی چیز کو جس پر وہ گزرتی تھی. وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی کو جس پر وہ گزرتی تھی. إلا جعلته كالرميم مگر وہ اسے گلی ہوئی ہڈی کی طرح بنا دیتی. فرمایا قوم عاد میں بھی اللہ کی بڑی نشانی ہے. ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا. عاد بڑے بڑے لمبے قد والے، بڑی طاقت والے، بڑے مال و دولت والے، بڑے خوشحال لوگ تھے. اور انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم سے زیادہ ہو قوت میں، ہم سب سے زیادہ قوی اور مضبوط قوم ہیں. لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی کی بات ماننے سے انکار کیا تو ان کی کوئی طاقت اور کوئی دولت کام نہ آئی. اور اللہ پاک نے ایک آندھی بھیجی جو عقیم تھی، یعنی ہر خیر و برکت سے خالی تھی. عقیم کہتے ہیں اس عورت کو یا مرد کو جس کے ہاں بچوں کی ولادت نہ ہو. تو چونکہ یہ آندھی بھی ہر خیر اور ہر برکت سے خالی تھی، نہ تو یہ بارش کی خوشخبری دینے والی ہوا تھی، نہ یہ درختوں کو بار آور کرنے والی ہوا تھی، نہ ہی یہ فرحت بخشنے والی ہوا تھی، بلکہ یہ ایسی تیز ہوا تھی جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سورۃ الحاقہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عاد کو ہم نے ایک تیز ٹھنڈی ہوا، سرکش ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. مسلسل 7 راتیں اور 8 دن پوری آندھی پر چلتی رہی. تو فرمایا آپ اس قوم کے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ زمین پر اس طرح گرے ہوئے تھے کہ اس طرح کھجور کے بڑے بڑے تنے گرے ہوئے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اس تیز آندھی نے عاد کو ہلاک کر دیا اور برباد کر دیا. ما تذر من شیء، جس چیز پر بھی وہ آتی، اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، مگر اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح بنا دیتی. یعنی جس چیز سے وہ ہوا گزری اس کو اس نے تہوبالا کر دیا، تہس نہس کر دیا اور برباد کر دیا. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین. اور قوم سمود میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو. اور قوم سمود میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو. فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ
تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة تو انہیں ایک زبردست کڑک نے پکڑ لیا تو انہیں ایک زبردست کڑک نے پکڑ لیا وهم ينظرون وهم ينظرون اور وہ دیکھ رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے فما استطاعوا من قیام فما استطاعوا من قیام پھر نہ انہوں نے کھڑے ہونے کی طاقت پائی نہ انہوں نے کھڑے ہونے کی طاقت پائی وما كانوا منتصرین وما كانوا منتصرین اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کرنے والے تھے اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کرنے والے تھے قوم سمود بھی بڑی طاقتور قوم تھی اور یہ پہاڑوں میں تراش تراش کر اور پتھروں کو کھود کھود کر اپنے مکانات بناتے تھے جنہیں کسی بم کا بھی خطرہ نہیں ہوتا تھا اور نہ کسی زلزلے کا خطرہ اور نہ دشمن کے کسی حملے کا خطرہ پہاڑوں میں بڑے محفوظ مکانات بناتے تھے اور بڑے خوبصورت آج بھی سعودی عرب سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں مدائن صالح ہر گزرنے والے کے لیے عبرت کا نشان بن کے موجود ہیں ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا انہوں نے کہا اے صالح ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نہ نکل آئے جو حاملہ ہو تو اللہ پاک نے ان کا مطالبہ پورا کر دیا لیکن جب انہوں نے نہ مانا اور اونٹنی کی ٹانگیں انہوں نے کاٹ دیں اور اس کو ہلاک کر دیا تو اللہ پاک نے فرمایا 3 دن تک تم دنیا کے ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو اس کے بعد تمہیں ہلاک کیا جائے گا ان 3 دنوں میں بھی انہوں نے توبہ نہ کی اور اپنی معصیت پر اور اپنی جہالت پر اڑے رہے تمتعوا حتی حین کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ صالح علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ دیکھو یہ تھوڑی سی زندگی ہے دنیا کی اس میں تم فائدہ اٹھا لو اور سیدھے راستے پہ آ جاؤ تو اللہ پاک تمہاری آخرت بھی درست کر دیں گے لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا فما استطاعوا من قیام پھر وہ ایسے گرے کہ اٹھ نہ سکے وما كانوا منتصرین اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکے انتصار کے 2 معنی ہیں ایک تو یہ اپنے آپ کو بچانا کسی آفت سے اور دوسرا اس کا معنی ہے دشمن سے بدلہ لینا فرمایا نہ تو وہ اپنے آپ کو بچا سکے اور بدلہ تو خیر انہوں نے کیا لینا تھا وہ دیکھتی آنکھوں سے تباہ ہو گئے دن کے وقت عذاب آیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے آیا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے ساتھی ایک ایک کر کے اس بجلی کی کڑک سے تباہ و برباد ہو رہے تھے تو اللہ پاک نے ان اقوام کو انہی چیز سے ہلاک کیا انہی چیزوں سے ہلاک کیا جو چیزیں انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے یعنی مٹی پانی ہوا آگ لوط علیہ السلام کی قوم کو مٹی کے بنے ہوئے کھنگروں سے ہلاک کیا اور نوح علیہ السلام کی قوم کو اور فرعون کو پانی سے ہلاک کیا اور عاد کو ہوا سے ہلاک کیا اور سمود کو آگ سے ہلاک کیا جو چیزیں زندگی کا سبب تھیں اور جو چیزیں زندگی کی بنیاد تھیں اللہ پاک نے انہی کے ذریعے انہیں تباہ و برباد کر دیا
وقوم نوح من قبل، وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی نشانی ہے. اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی نشانی ہے. انہم کانوا قوما فاسقین، انہم کانوا قوما فاسقین، بلا شبہ وہ ایک نافرمان قوم تھی. بلا شبہ وہ ایک نافرمان قوم تھی. والسماء بنيناها بأيد، والسماء بنيناها بأيد، اور آسمان کو ہم نے بنایا ایک عظیم قوت کے ساتھ. اور آسمان کو ہم نے بنایا ایک عظیم قوت کے ساتھ. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور یقیناً ہم وسعت دینے والے ہیں. اور یقیناً ہم وسعت دینے والے ہیں. فرمایا کہ آسمان کو ہم نے بنایا. والسماء خلقناها نہیں فرمایا بلکہ بنیناها فرمایا کہ اس کو ہم نے تعمیر کیا. یہ بنا سے ماخوذ ہے کہ آسمان کو اللہ پاک نے بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا جسے تم دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے. بے ایدن کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو اس کا معنی ہے قوت اور اس کا معنی ہے ہاتھ. ایدی ہاتھ کی جمع ہے. یہاں یہ معنی زیادہ مناسب ہے کہ ہم نے اسے ایک خاص قوت کے ساتھ بنایا. جیسے فرمایا کہ وَدَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، داؤد علیہ السلام جو بڑی قوت والے تھے اور اللہ کی طرف بڑا رجوع کرنے والے تھے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم کائنات کو وسعت دینے والے ہیں. یہ کائنات ہر لمحہ پھیل رہی ہے اور اس میں نئی نئی پیدائشیں ہو رہی ہیں. حضرت انسان ایک شخص سے شروع ہوا تھا، انسانیت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اب دیکھیے کہ کتنے ارب لوگ اس زمین میں موجود ہیں اور ابھی پتہ نہیں کتنے ارب اللہ پاک اور پیدا فرمائیں گے. اور جس سے جیسے انسانوں کی تعداد بڑھتی ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ زمین کی پیداوار بھی بڑھا رہا ہے. وہ گندم جو کبھی ایک کلے سے 10 من نکلتی تھی اب وہ اس میں سے سینکڑوں من نکلتی ہے. تو اللہ پاک بڑھا رہا ہے. اور عالم بالا میں تو نئی نئی کہکشائیں وجود میں آتی رہتی ہیں. اسی کو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں کہا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. ہر آن ہر لمحے اللہ پاک نئے نئے ستارے، نئے نئے سیارے اور نئی نئی کہکشائیں پیدا فرما رہا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا. اور زمین کو ہم نے بچھا دیا. فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں. تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر ایک چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. اور ہر ایک چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. تو میں دیکھو زمین باوجود گول ہونے کے اس قدر ہموار ہے کہ اس کی گولائی محسوس نہیں ہوتی، اور اگر یہ اونچی نیچی ہوتی تو انسان نہ اس میں چل سکتا، نہ لیٹ سکتا، اور نہ ہی سفر کر سکتا. تو اللہ پاک نے زمین کو ہموار بنا دیا
اور اسے ایک فرش کی طرح اور ایک بچھونے کی طرح بنا دیا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اور ہر ایک چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا بنا دیا. ہر چیز کا اللہ پاک نے ایک جوڑا بنایا ہے. زمین کا جوڑا آسمان ہے، جنت کا جوڑا جہنم ہے، زندگی کا جوڑا موت ہے، بیماری کا جوڑا صحت ہے، اندھیرے کا جوڑا اجالا ہے، خیر کا جوڑا شر ہے. تو ہر چیز کو اللہ پاک نے دو دو بنایا ہے. جیسے دن اور رات، نرمی اور سختی، تنگ دستی اور خوشحالی، دو دو چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ تو دوڑو اللہ کی طرف، اور دوڑو اللہ کی طرف. انی لکم منہ نذیر مبین انی لکم منہ نذیر مبین. یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں. یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر. اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ. اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین انی لکم منہ نذیر مبین. میں یقیناً تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں. میں یقیناً تمہاری طرف اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں. ففروا الی اللہ اللہ کی توحید کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف بھاگو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو، ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرو، نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور اللہ کی اس جنت کو اور اللہ کی مغفرت کو اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. انی لکم منہ نذیر مبین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس طرح ہے جیسے ایک آدمی نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، میں اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھ کر آیا ہوں، تو یہاں سے اگر نکل چلو تو بچ جاؤ گے، لیکن اگر میری بات نہ مانو گے تو دشمن تم پہ حملہ کرے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. فرمایا انی انا النذیر العریان، میں بہت واضح تمہیں ڈرانے والا ہوں. عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی دشمن کا خطرہ ہوتا تو ایک آدمی ننگا ہو کر اپنے کپڑے اتار کر چیختا اور لوگوں سے کہتا لوگو دوڑو دوڑو دوڑو، دشمن آ رہا ہے، تیاری کرو. تو فرمایا میں بھی تمہارے سامنے نہایت وضاحت سے اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. فرمایا کچھ لوگوں نے میری بات مان لی اور وہ رات کے اندھیرے میں صبح وہاں سے نکل گئے اور بچ گئے، اور جنہوں نے نہ مانی انہیں اللہ کے عذاب نے آ کے پکڑ لیا اور وہ بری طرح برباد ہو گئے. اور فرمایا ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، صرف اللہ کی توحید کو مان لینا کافی نہیں بلکہ باطل معبودوں کا انکار بھی ضروری ہے. طاغوت کا انکار اور اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کا اقرار، یہ ہے اصل میں توحید. انی لکم منہ نذیر مبین. پھر وہی بات تاکید کے لیے ارشاد فرمائی کہ دیکھو میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ حقائق ہیں کہ جو اللہ کی نہیں مانے گا وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا. ترجمہ ایک بار وفی عاد اور قوم عاد میں نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم،
جب ہم نے ان پر ایک نامبارک ہوا بھیجی جب ہم نے ان پر ایک نامبارک ہوا بھیجی ما تذر من شیء ما تذر من شیء وہ کسی چیز کو بھی چھوڑتی نہیں تھی وہ کسی چیز کو بھی چھوڑتی نہیں تھی اتت علیہ عدد علیہ جس پر وہ آتی تھی جس پر وہ آتی تھی الا جعلتہ کررمیم الا جعلت مکرمین مگر اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح بنا دیتی تھی مگر اسے پوشیدہ ہڈی کی طرف بنا دیتی تھی وفی سمود وفی سمود اور قوم سمود میں نشانی ہے اور قوم سمود میں نشانی ہے اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین قیل لهم تمتعوا حتی حین جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ تو انہیں ایک عظیم کڑک نے پکڑ لیا انہیں ایک عظیم کڑک نے پکڑ لیا وَهُمْ يَنظُرُونَ اور وہ دیکھ رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ پھر انہوں نے کھڑے ہونے کی طاقت نہ پائی پھر انہوں نے کھڑے ہونے کی طاقت نہ پائی وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے ہوئے اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے ہوئے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی نشانی ہے اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی نشانی ہے انہم کانوا قوما فاسقین انہم کانوا قوما فاسقین بلا شبہ وہ ایک نافرمان قوم تھے بلا شبہ وہ ایک نافرمان قوم تھے والسماء بنیناها بأید والسماء بنیناها بأید اور آسمان ہم نے اس کو بنایا ہے عظیم قوت کے ساتھ اور آسمان ہم نے اس کو بنایا ہے عظیم قوت کے ساتھ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور یقیناً ہم وسعت دینے والے ہیں اور یقیناً ہم وسعت دینے والے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور زمین کو ہم نے بچھا دیا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ تو ہم کیا ہی اچھے ہموار کرنے والے ہیں ہم کیا ہی اچھے ہموار کرنے والے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اور ہر ایک چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا اور ہر ایک چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ تو دوڑو اللہ کی طرف اللہ کی طرف انی لکم منہ نذیر مبین بلا شبہ میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں بلا شبہ میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ انی لکم منہ نذیر مبین یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں یقیناً میں تمہاری طرف اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.